سر جاننا یہ چاہوں گا انفیکٹ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے 2019 میں گویا کہ یونیلیٹرلی مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو بھارت نے ختم کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پہ سسپینڈ کر دیا گیا ہے. تو پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بھارت کی ڈیزائن ہے یہ کتنے سیریس ہیں، اور پھر اگلا موو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت لینے جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بھارت کی دو حکومتوں سے تو میں نے ڈیل کیا ہے. ایک بی جے پی کی تھی اٹل بہاری واجپئی صاحب کی، ایک کانگریس کی تھی یہ ان کی منموہن سنگھ صاحب کی. منموہن سنگھ کی، جی ہاں، دونوں سے ڈیل کیا ہے. حالانکہ وہ بی جے پی کے تھے لیکن ان میں اتنی سمجھ تھی، اور بڑے میں تو سمجھتا ہوں کافی دانش مند وزیر اعظم تھے واجپئی صاحب. انہوں نے کہا یو کی ناٹ چینج یور نیبرز. اب نیبرز جو ہیں وہ تو نہ ہم وش اوے کر سکتے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں. اب مودی صاحب کا مسئلہ کچھ اور ہے. ان کا جو اپنی جو پارٹی اس وقت جس کو انہوں نے لیڈ کر رہے ہیں اس کا دار و مدار انہوں نے ایسے کر لیا اب کہ جتنی مسلمانوں کو گالی دیں، ہندوستان کے مسلمانوں کو، پاکستان کو گالی دیں، بنگلہ دیش کو دیں، ان کو ووٹ زیادہ پڑ رہے ہیں. اب یہ پہلے کبھی نہیں تھا. پنڈت نہرو کے دور میں تو بالکل ہی نہیں تھا، حالانکہ ہماری اس وقت بھی کشیدگی رہتی تھی لیکن وہ کشیدگی ایک لیول میں تھی. اب یہ جو ہو رہا ہے نا کہ اگر آپ موٹیویٹڈ بائی ریلیجس زیل، ایکسٹریمسٹ ہندوتوا سینٹیمنٹ، یہ ہوا ہے پہلی دفعہ. میں نے دو حکومتوں میں یہ نہیں دیکھا تھا جو ان کے دور میں دیکھا ہے. اس لیے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اس میں حیران نہیں ہونا چاہیے جبکہ انہوں نے ایک فارمولا پرفیکٹ کر لیا ہے مودی صاحب نے. ان کا فارمولا یہ ہے کہ کسی کی پرواہ نہیں، نہ بھارت کے کرسچن کی، نہ مسلمان کی، نہ سکھ کی. آپ صرف 33%، 34 یا 35 اتنے % ووٹ لے لیں کٹڑ ہندوتوا کے سپورٹرز کے تو آپ الیکشن جیت جائیں گے. اب اپوزیشن کیونکہ ڈیوائیڈڈ ہے ان کا، اور فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم جو پاکستان انڈیا میں ہے، ان کی جتنے بھی ووٹ پڑے 65 پڑے 66%، وہ نہیں جیت سکتے ان کے اگینسٹ اگر 33% ٹوٹل ووٹ بلاک ان کو پڑ جائے. پہلے جو لوگ تھے ان کی خواہش ہوتی تھی کہ مائنورٹیز کا بھی ووٹ پڑے، کیونکہ ہندوستان میں مائنورٹیز کا 15% تو شاید مسلمانوں کا ہے، سکھوں کا، کرسچنز کا ملا کے کو 18-19% بن جاتا ہے، جو کہ کسی ملک میں کی سیاست میں ایک کلیدی فرق ڈال سکتا ہے. تو یہ ان کے یہاں ایک نئی بات آئی ہے جو کہ ہمیں فیکٹر ان کرنی پڑے گی when we decide about Pakistan's policies towards India. صحیح. لیکن انفیکٹ اگر ہم دیکھیں سر تو کشن گنگا ڈیم ہو، بگلیہار ڈیم ہو، تو انڈس واٹر ٹریٹی کی تو آلریڈی انڈیا وائلیشن کر رہا ہے. اس کے بعد بھی اگریشنز ہے. آپ نے دیکھا پلوامہ کے بعد پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی، بٹ پاکستان کا رسپانس بڑا ایک کیلکولیٹڈ رہتا ہے، بڑا جی. تو میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے رسپانس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم کلبھوشن کو پکڑتے تو ہیں لیکن آج تک مہمان رکھا ہوا ہے. اب تو ڈیبیٹ یہ بھی ہو رہی ہے کہ ہم ان کو بھی ٹرائل کریں، ایک اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں تاکہ ہماری طرف سے بھی میسج ایک جانا چاہیے. تو آپ پاکستان کے رسپانس کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ پاکستان کا جو رسپانس ہے کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی، اس کا میجرڈ ہے، وائلڈ نہیں ہے جیسے ہندوستان میں ایک عجیب و غریب قسم کا. وہاں میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کے آپ اگر نیوز رومز دیکھیں، میں نے دیکھ رہا آج کل جب کوئی کرائسس ہوتا ہے تو میں انڈیا کا ٹی وی دیکھتا ہوں کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کی کیا پوزیشن ہے. میں تو حیران ہو گیا ہوں. جب انگریزی کے چینلز کی بات کر رہا ہوں، ایسے لگتا ہے وہاں آگ لگی ہوئی ہے، لوگ چیخیں مار رہے ہیں، عجیب و غریب. یہاں ہمارے یہاں ہر قسم کے کامنٹ ہوتی ہے پاکستان میں ٹیلی ویژن سٹیشنز پہ، نہ کوئی اچھل رہا ہوتا ہے، نہ کود رہا ہوتا ہے، نہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے، نہ بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے. وہاں تو آلموسٹ ایسے لگتا ہے جیسے بد دعاؤں کی سٹیج آ گئی ہے. تو اس میں کوئی جو وہ اب یہ کیوں ہوا ہے؟ ہندوستان میں جو میڈیا ہے، میں نے ڈیل کیا انڈین میڈیا سے پہلے جب میں فارن منسٹر تھا، اور اس کے بعد بھی انڈین میڈیا سے میرا انٹریکشن رہا ہے. مودی صاحب کے دوسرے الیکشن وکٹری کے بعد ایک کلیدی تبدیلی آئی ہے کہ میڈیا ہیز بین باٹ اوور
by major commercial interests in India, جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کارپوریٹ میڈیا ہو گیا ہے, اس کو اون کرتے ہیں اور جو پالیسی وہ کہتے ہیں وہ چلتی ہے, کیونکہ مودی صاحب کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا بزنس مین کوئی بھی. تو اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ جو اینکرز بدل گئے ہیں اور میڈیا کی شکل ہی چینج ہو گئی ہے. مثلا NDTV ایک بڑا ریسپیکٹیبل میڈیا چینل تھا ہندوستان کا, انڈیا ٹوڈے, یہ تو NDTV میں اگلے دن دیکھ رہا تھا, وہاں بھی کوئی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی ہے. تو یہ جب آپ اس قسم کی وہاں بندے رکھیں گے اور اتنا وہ آپ کو اشتعال دلائیں گے انڈین پبلک کو, تو مودی صاحب خود پریزنر بن رہے ہیں. کوشش تو ان کی تھی ووٹ جیتنے کی, ووٹ جیتنے کی خاطر انہوں نے ایسے بندے میڈیا میں لائے. اور میڈیا میں جو بندے لائے ہیں وہ تو خود ان کے آپشنز کم کر رہے ہیں. مقصد ہوتا ہے ڈپلومیسی میں کہ آپ کے آپشنز بڑے رہیں, یہ آپشنز کم کر رہے ہیں اور ان کو کمپیل کر رہے ہیں کہ کوئی وہ ایسا راستہ اختیار کرے جس میں ہندوستان کے نقطۂ نظر سے, پاکستان تو چھوڑ ہی دیں, میں تو ہندوستان کے نقطۂ نظر سے کہہ رہا ہوں, شاید حالات اچھے نہ ہو. انہوں نے 2019 میں اسی قسم کی اشتعال انگیزی میں, حالانکہ ان کا پکڑا گیا تھا پائلٹ, جہاز ان کے گرائے گئے تھے, اور امریکہ نے یہ تردید کر دی تھی کہ انہوں نے F-16 پاکستان کے گن لیے ہیں. امریکہ نے اس طرح تردید کی تھی کہ ایک جرنلسٹ کو رسائی دے دی تھی ریکارڈز میں, انہوں نے کہا ہم نے گن لی ہے پاکستان کے F-16, کوئی نہیں گرا. لیکن انہوں نے اتنا بھڑکا دیا تھا اپنے میڈیا کو کہ جو وہ کہتے تھے بلیو کرنے کو تیار تھا کہ جی اتنے بندے مار دیے ہم نے, فلانا مدرسہ تھا. بعد میں انٹرنیشنل میڈیا گیا تو انہوں نے کہا وہاں تو ایک فارسٹ میں بمبنگ ہوئی تھی. تو میرا کہنا اس میں یہ ہے کہ اس قسم کی جب آپ ایک ایٹماسفیئر کریٹ کرتے ہیں ملک میں, تو یہ جو ہماری صورتحال ہے وہ تو ایسی ہے کہ میں نے اپنی بک میں ریکارڈ کیا ہے کہ 10 مرتبہ یا ہم میں جنگ ہوئی ہے یا ہم جنگ کے دہانے پہ ہے. 4 مرتبہ تو جنگ ہو چکی ہے, لاسٹ ون واز 99. تو یہاں یو ریکوائرڈ اسٹیٹسمینشپ, بردباری کی ضرورت ہے کہ جو دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, اس میں جو سب سے ڈینجرس چیز ہے وین یو ایسکلیشن جو ہوتی ہے نا, اسپائرل, یہ جو اس میں ایسکلیشن لیڈر, اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, ایسکلیشن لیڈر کو, نہیں تو وہ آپ کے ہاتھ سے معاملات نکل جاتے ہیں. تو ایک تو یہ لیکن قصوری صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو آپ نے 2000 کارگل کی جو آپ نے بات کی سر, اس میں تو ڈپلومیٹک بارل چینلز اوپن ہوئے اور امریکہ نے ایک بڑا ایکٹیو رول پلے کیا اور ڈی ایسکلیٹ کے سچویشن کو. بٹ اب کی بار ہمیں لگ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا سینٹیمنٹس ہے وہ کہیں ہندوستان کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے. آج بھی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ تھی امریکہ میں, گویا کہ وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ امریکہ اسٹینڈ ود انڈیا, اور ساتھ میں کشمیر سے متعلق جب سوال آیا تو اس پہ نو کمنٹ کہا گیا. تو آپ کو لگتا نہیں کہ اب اگر یہ رویہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہوگا تو پھر تو سچویشن اور زیادہ ورس ہو جائے گی؟ بات یوں ہے کہ جب بھی کوئی ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے, جیسے یہاں ہوا تھا بلوچستان میں ٹرین والا واقعہ, جعفر ایکسپریس, جی ہاں, جب یہاں ہوا تھا تو اس میں امریکہ, برطانیہ, یورپین یونین, سب کے بیانات آئے تھے کنڈیمنگ ٹیررزم. تو اس سے تو گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں, ہمیں اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہیں, جو کہ ان ہاؤس ہمارے یہاں ڈیبیٹ ہوتی بھی ہوگی اور ہوتی چلی جائے گی. لیکن یہ کہ جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا, یہ بات میں مانتا ہوں کہ اس سے پہلے ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ جب پاکستان انڈیا جنگ کے قریب تھے, اور ایک موقع پہ تو جنگ ہو گئی تھی 1999 کارگل کی, تو امریکن ایڈمنسٹریشن نے ایک افیکٹو رول پلے کیا تھا, پازیٹیو رول پلے کیا تھا. اب مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ایک تو دنیا میں اتنی زبردست تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس قسم کا جو ایک انٹرنیشنل آرڈر ہے وہ کرمبل کر رہا ہے, اوپر سے کیا امریکہ اس پوزیشن میں ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پچھلی دفعہ تو رول ادا کیا تھا, انہوں نے, میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت نارتھ کوریا کے لیڈر کو مل رہے تھے, کہیں سنگاپور میں یا کہیں ساؤتھ کوریا میں مل رہے تھے, لیکن انہوں نے وہاں ہوتے ہوئے بھی کوئی اس قسم کے اشارے دیے تھے کہ وہ اس کو رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں پومپیو, انہوں نے تو کتاب بھی لکھی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے
کہ میں نے ایفیکٹو رول پلے کیا تھا، کیونکہ میں ہندوستان کی ایک بہت بڑے لیڈر نے مجھے فون کیا رات کو، اور مجھے رات کو اٹھایا گیا اور انہوں نے کہا جی یہ تو جنگ کے قریب ہے، ہم تو آپ کو رول ادا کریں. تو انہوں نے پھر اپنے امبیسڈرز کو واشنگٹن، یہ اسلام آباد، دلی میں انسٹرکٹ کیا، اور وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ انہوں نے اس کو سمر ڈاؤن کرایا. اب مجھے نہیں نظر آ رہا کہ پتہ نہیں امریکہ وہ رول پلے کرے گا یا نہیں. I have no idea. حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا تھا ماضی میں کہ میں پاکستان انڈیا کے درمیان. واٹ اباؤٹ چائنا واٹ اباؤٹ سعودی عربیہ، ہمارے کچھ دوست ممالک، ان کے بارے میں کیا آپ خیال رکھتے ہیں کہ وہ چائنا کی پوزیشن جو مجھے سمجھ ہے، چائنا کوشش پوری کرے گا. وہ اتنا اوپنلی نہیں بولتے، جس طرح ان کا سسٹم ایسا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی ویسٹ کے ملک بولتے ہیں. وہ تھرو بیک چینل ضرور کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرائیں. اور سعودی عربیہ از ان اے پوزیشن اینڈ سو از یو اے کہ ٹو پلے اے بیک چینل رول، کیونکہ یو اے نے تو کلیم بھی کیا تھا کہ پچھلے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن کے بعد کچھ سیز فائر لائن پہ اگریمنٹ ہوا ہے، اور اس میں ایسی زبان بولی گئی ہے جو کہ عام طور پر فارن آفیسرز بولتے ہیں، ڈی جی ایم اوز نہیں بولتے. اس میں کہا تھا ہم سیز فائر کر رہے ہیں and we'll try and address each other's issues of core concerns. کور کنسرن تو ہمارا کشمیر اور ان کا ٹیررزم ہے. تو میرا کہنا یہ تھا اس وقت تو اور ان کے ایک امبیسڈر نے شاید یو ایس بیس تھے، انہوں نے کریڈٹ بھی کلیم کیا تھا کہ ہم نے رول ادا کیا ہے. اب کیا یو اے ای دوبارہ پلے کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں سعودی عرب اور یو اے ای اس پوزیشن میں ہے کہ وہ رول ادا کر سکیں. اور آپ کے لاسٹلی سر کمنٹ کے کیا اس وقت پاکستان کو کیا انیشیٹو لینا چاہیے؟ واٹ از آپشن لیفٹ وتھ پاکستان؟ پاکستان کے لیے تو ڈپلومیٹک، ایک تو یہ ڈپلومیٹک انیشیٹو جو ہے وہ اسینشل ہے. نمبر 2، کیپ دا ہاؤس یونائٹڈ. آئی واز ہیپی although I'm a farmer in پنجاب، لیکن مجھے جو نہر پہ کل اگریمنٹ ہوا ہے ان کا پیپلز پارٹی کا، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، حالانکہ میرے ذاتی انٹرسٹ کے شاید خلاف ہو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں پانی کم ہو رہا ہے اور ساری دنیا میں ڈیمز بھی بن رہے ہیں اور واٹر سٹوریج بھی ہے، پاکستان میں بہت کم ہے کمپیئر ٹو دیٹ. لیکن ان دی انٹرسٹ آف نیشنل یونٹی یو کی ناٹ بلڈوز تھنگس. تو اس لحاظ سے آئی ویلکم دیٹ. تو دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ ملک میں آپ یکجہتی رکھیں. خوشی کی بات ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں، میرا خیال ان کا بھی ایک بیان بالکل اسٹریٹ فارورڈ آیا تھا، جیسے دوسرے چیف منسٹرز کا، اور پی ٹی آئی کے کچھ لیڈرز نے بھی اچھا بیان دیا تھا کہ ہم اپنے عوام اور فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اگر کوئی خدا نخواستہ اس قسم کا کوئی ہندوستان ایڈوینچرزم کرتا ہے.